سالار کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آج میں پھر ایک حالات حاضرہ کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو پروگرام ہے خاص طور سے جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس پر ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے خصوصی مہمان ہیں جناب خالد المینا صاحب، جو عرب دنیا کے ممتاز صحافی ہیں۔ انگریزی کے صحافی ہیں، اردو کے بھی صحافی ہیں، عربی کے بھی صحافی ہیں، یعنی 3 زبانوں میں لکھتے ہیں۔ اور اس سے قبل جو ہے وہ عرب نیوز کے ایڈیٹر ان چیف رہے، اس کے بعد سعودی گزٹ کے ایڈیٹر ان چیف رہے، میڈیا انالسٹ ہیں، اور بھی کہیں ان کی جو ہے مختلف اخبارات میں جو ہے ان کی تحریریں چھپتی ہے۔ دنیا بھر کے چینلوں پر انہیں بلایا جاتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی، ہماری درخواست قبول کی۔ آئیے ہم سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جناب خالد المینا صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم استقبال ہے، آپ نے ہمارے لیے وقت دیا۔ میری بڑی خوشی ہوئی آپ کے پروگرام میں آنے۔ سب سے پہلے میں سوال یہی کروں گا، اس وقت جو خبروں میں ہے، جو چیز خبروں میں ہے جس کے بعد ہر جگہ سنائی دے رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور ہمارے انڈیا کے میڈیا میں بھی، وہ ہے پاکستان اور جو سعودی عرب کے درمیان جو اچانک ایک معاہدہ ہو گیا، دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ تو یہ اس کے کیا وجوہات، اس کے پیچھے کیا محرکات ہے، ڈائنامکس ہے، کیوں ہے یہ کیا ٹریگر پوائنٹ جو ہے آپ سمجھتے ہیں اسرائیل نے جو قطر پر حملہ کیا وہ ایک ٹریگر پوائنٹ بنا ہے اس کا؟ نہیں، پاکستان اور سعودی عرب کے جو علاقات ہیں اور ان کے درمیان جو اسٹرانگ ریلیشنز اور اکنامک ریلیشنز سالوں سے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا تو دیر واز گڈ ریلیشنز۔ کنگ فیصل مرحوم کے زمانے میں ملٹری ٹریننگ ہوتی تھی، پاکستان ایئر فورس، نیوی، آرمی کے لوگ تبوک میں بھی ٹریننگ تھے۔ تو یہ جو ٹریننگ اور ڈیفنس ریلیشنز یہ پرانی ریلیشنز ہے۔ لیکن جو یہ ہوا اور انہوں نے اناؤنس کیا لوگوں کے سامنے، یہ میرے خیال میں اٹ واز اے نیو پالیسی بائی شہزادہ محمد بن سلمان، کیونکہ آپ نے دیکھا جو قطر میں ہوا اور جو ادھر ادھر ہو رہا ہے غزہ میں ادھر، تو سعودی عرب جو ہے وہ اپنے جو پوسچر، ڈیفنس پوسچر اور ڈیفنس پوزیشن کو رکھ کے اپنے خود کے لیے، اپنے مصلحت کے لیے کر رہا ہے۔ اور پاکستان از اے نیچرل ایلائی۔ ہمارے علاقات، اقتصادی معاشری علاقات، سوشل اکنامک، آل آر ویری گڈ ریلیشنز۔ تو وہ اور پاکستان کی ایک کافی گڈ آرمی، اٹ از اے نیوکلیئر نیشن، اٹ از اے فرینڈ ان کلوز ٹو اس۔ تو میرے خیال میں جیسے میں کہتے ہیں کہ وہ اٹ واز اے نیچرل تھنگ۔ تو لیکن یہ آپ جو ہے اچانک ہوتا ہے، وہ تو ٹائز ہے آپ کے بہت پہلے سے، بہت عرصے سے ٹائز ہے۔ وہ کئی واقعات معاملات میں پاکستان کی فوج آئی، جیسے کہ مکہ میں جو واقعہ پیش آیا تھا 79 میں، اس کے علاوہ بھی کئی مواقع ہے ایسے آپ نے جس طرح تذکرہ کیا۔ تو اب یہ جو جس طرح کا معاہدہ ہوا ہے، آپ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہے، تو اس پر کیا اثر پڑے گا یہ جو معاہدہ ہوا ہے؟ اور جب پہلگام کا جو واقعہ ہوا تھا اس وقت ہمارے جو پرائم منسٹر ہے نریندر مودی صاحب، وہ اس وقت سعودی عرب میں تھے، ان کو وہاں سے اپنا دورہ کٹ شارٹ کرنا پڑا، پھر وہ جی واپس چلے گئے۔ جی، میرے خیال میں جو معاہدہ ہوا، جو ٹریٹمنٹ یا ایگریمنٹ پاکستان اور سعودی عرب کی جو ڈیفنس ہے، اٹ از ناٹ ڈائریکٹڈ اگینسٹ اینی ادر کنٹری۔ یہ تو بائیلیٹرل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اس میں کوئی کلوزز، آل دا کلوزز آر اوپن، کنڈیشن سب ہیں، اٹ از ویری اوپن اینڈ اٹ از میڈ پبلک۔ پوری ایگریمنٹ ہیز بین میڈ پبلک۔ دی میڈیا نے ایک ایک لائن پڑھا، فرام USA ٹو انڈونیشیا۔ اٹ از ویری کلیئرٹی ہے اس میں۔ تو یہ کس کے خلاف نہیں ہے، یہ ہے کہتے ہیں کہ ان کیس آف اٹیک آن اینی ادر کنٹری وہ ان کی مدد پر آئے۔ تو یہ بائیلیٹرل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے۔ لیکن انڈیا کی طرف سے ابھی بہت ہی محتاط جو ہے رد عمل آیا ہے، ری ایکشن آیا ہے، جو اس کے کنسرنس ہے۔
تو سعودی حکومت کس طرح سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گی؟ کیا کچھ کنسلٹ کیا ہے ہماری حکومت کی طرف سے اس معاہدے کے بعد جو ہے؟ نہ پہلے نہ بعد. سعودی عربیہ از اے سوورن اسٹیٹ. اٹ ہیز اے ویری گڈ لیڈر. سمجھے؟ تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایکسپلینیشن کریں یا کس کو بتائیں کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے جرم تو نہیں کیا، نہ کچھ کیا. ہم نے ایگریمنٹ بٹوین ٹو کنٹریز. اور دوسری بات آپ جانتے ہیں کہ جو ٹریڈ ریلیشنز ہندوستان کے ساتھ ہیں، انڈیا کے ساتھ ہیں، از مور دین پاکستان. اتنے ایگریمنٹس، بزنس، کمرشل، میریٹائم، تو اٹ ہیز ناٹ بین افیکٹڈ ایٹ آل. انویسٹمنٹس ہیں انڈیا میں، انڈیا کے کمپنیز یہاں آ رہے ہیں. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں کی جو میڈیا جو جیسے کہتے ہیں جمپ دا گن، اور انہوں نے الٹی سیدھی بات کرنے لگی، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ جو سعودی عرب کے ریلیشنز ہیں وہ کافی اسٹرانگ، پرانے ٹریڈیشنل، اور کوائٹ کافی ٹیکنالوجی اور اے آئی اور آپ کے آئی ٹی کے ریلیشنز ہیں. کیا یہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ انڈیا کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، آج کی جو ہماری گورنمنٹ ہے یہاں کی، اس کے جو ہے جو ہاب نابنگ ہو رہی ہے اسرائیل کے ساتھ ہر معاملے میں جو ہے جس طرح سے ہو رہی ہے، تو سعودی عرب جو ہے ایک طرف تو جو ہے امریکہ سے مایوس ہو گیا، جو قطر پر جس طرح سے حملہ ہوا ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا تھا سعودی عرب امریکہ پر. تو کیا یہ اس کا بھی ایک نتیجہ ہے یہ معاہدہ جو ہے؟ جی، معاہدہ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ کنسرننگ ادرس. صحیح بات آپ نے کہا. افسوس کی بات ہے جو گاندھی جی، جواہر لال نہرو، پنڈت پنٹ، یہ جو سب لوگوں نے اسرائیل پر اپنے خود پوزیشن ڈالے، مسز اندرا گاندھی جنہوں نے کہا مرحوم یاسر عرفات کو آپ میرے بھائی ہیں، یہ سب یہ آر ایس ایس بی جے پی والوں نے پھینک دیا. وہ اس کے لیپ میں آ گئے، اسرائیل کے گود میں آ گئے. اینڈ دا تھنگ از ان کا کوئی فائدہ نہیں. کتنے انڈینس گلف سٹیٹس میں 7 to 9 ملین، کتنی ٹریڈ ہو رہی ہے گلف سٹیٹس کے ساتھ، پوری گلف سٹیٹ، فرام دا اپر گلف سٹیٹ کویت سے لے کے ٹو دا لوور گلف سٹیٹ عمان. تو یہ وہاں ٹریڈنگ ہو رہی ہے، بزنس، لوگ آ رہے ہیں. انڈینوں نے یو اے میں پراپرٹی خریدا، ناٹ اونلی یو اے، اکراس. تو یہ ایک سائڈ میں. لیکن انفارچونیٹلی جو اینٹی مسلم جو ہے تو انہوں نے ان کے ساتھ گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ انڈین سولجرز نے آ کے وہاں غزہ میں لڑا، ٹیسٹ میچز میں وہ آئی لو اسرائیل. آپ ان کو بتائیے، یہ بدھوؤں کو اور بزدل لوگ کو، کہ دے کی ناٹ فائنڈ اسرائیل آن دا میپ. شور مچاتے ہیں ہائٹ پارک میں، سب جگہ مچاتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے لیے، اور یہ جسٹ ٹو اسپائٹ دا مسلمس. میں صاف صاف کہتا ہوں. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو انڈینس انٹلیکچوئلس اینڈ آلسو ہندوز اینڈ ہائی کاسٹ ہندوز، برہمن اینڈ آل، دے نو. اینڈ یہ میڈیا والے آپ دیکھیے ٹویٹر میں کتنے ہندوؤں دے اسٹینڈ فار رائٹنس. سندیپ ہے بھردواج، دوسرے ہیں یہ. لیکن انفارچونیٹلی جاہل لوگ ہیں جو یہ these small functionaries of these parties الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں. لیکن on the other hand آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا گورنمنٹ، انڈین پیپل شوڈ نو سعودی عرب اور انڈیا کے اکنامک ریلیشنز آر گڈ. دیر از نتھنگ اگینسٹ انڈیا. حالانکہ میں یہ بات کہتا ہوں تو ہم مایوس ہیں. وی آر آل سیڈ ود دا پوزیشن آف انڈیا. کبھی کبھی وہ آف نیوٹرل رہتے ہیں، کبھی ایبسٹیننگ کرتے ہیں. اور خود اپنے فادر آف دا نیشن گاندھی جی نے خود کہا کہ پیلسٹائن ہیز دا رائٹ ٹو ایگزسٹ. نہرو صاحب نے کہا، مسز اندرا گاندھی نے کہا، آپ کے یہ منموہن سنگھ. تو یہ سب ودن 1 year یہ لوگ بدماش لوگ نے جو ہے، یہ جو پیٹی پولیٹیشنز، انہوں نے پورا چینج کر کے اس کو اریز کر کے اس کو وائپ آؤٹ کرا دیا. اس کے کیا اثرات عرب دنیا میں کیا اثرات ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہندوتو فورسز ہیں ہمارے ملک میں، وہ اسرائیل کو جو ہے اپنا نیچرل لائی سمجھتے ہیں. زائنزم اور ہندوتوا میں یہاں کے جو ہمارے غیر مسلم جو انڈیپینڈنٹ اور غیر جانبدار دانشور ہے، اینالسٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بوتھ آر ایکول، زائنزم اور ہندوتوا.
تو اس کے کیا عرب دنیا میں اثرات مرتب ہو رہے؟ کیونکہ تو آپ کے خود سعودی عرب میں 15 لاکھ سے زائد انڈینس کام کرتے ہیں، پورے گلف میں بہت بڑی تعداد ہے، 65 لاکھ سے زائد ہے یا اس سے بھی زیادہ زائد ہے، مجھے ایگزیکٹ جو ہے فگر نہیں معلوم ہے، تو اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہاں پر؟ ایک بات ہے میں آپ کو صاف صاف بتاؤں گا کہ ابھی لوگ ایز آئی ٹیل مایوس ہوئے، دے آر ویری سیڈ. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، جن کے لیے سم آف دا گلف اسٹیٹس میں ٹیمپل بنایا، اور یہ آپ دیکھیں کتنے اسرائیلی جا کے انڈینس کام کریں گے اسرائیل میں، دے ول ورک ایز سیکورٹی گارڈز اور یہ اور وہ. یہاں ماشاء اللہ یہ لوگ بڑے بڑے پوزیشنز عہدوں میں، پر ہے بینکنگ، جی. فائنینس، انڈسٹری، سب چیز میں کر رہے ہیں. گلف ایئر لائنز میں ان کے کیپٹنز ہیں، تو یہ سب اس کو رسک کر رہے ہیں. اور 2 دن کے پہلے کس نے لکھا، ایک عرب نے، کہ وی ہیو ٹو بی سسپیشس، کیونکہ یہ جو ہوا ایران میں اور سپائنگ جو ہوا، اور یہ جو بیپرز کو انہوں نے اڑا دیا، پھر گلف سٹیٹس، یہ قطر میں جو ہوا سپائنگ، تو ابھی یہ لوگ انڈر کلاؤڈ آف سسپیشن آ گئے، اور بلا وجہ کہ دوسروں کے پوزیشنز کو ڈینجر میں ڈال رہے ہیں، خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں کیا جو انڈینس کام کر رہے ہیں گلف اسٹیٹ میں ہے، سعودی عرب میں ہے، کیا ان پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے یہ جو پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے؟ نہیں نہیں، میں نے ایسے جیسے یہاں پہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہاں پر جو اپریہنشنس ہے. نہیں نہیں، یہ اپریسینشنز جو ہے، یہ جو آپ کے شیطان ٹربل میکرز کر رہے ہیں یہ، اور یہ جو ہے خود دیش کے دشمن ہے، انڈیا کے دشمن یہی ہیں. لیکن بزنس ایز یوزول. حالانکہ دی ادر تھنگ از وی ہیو ٹو بی کیئرفل اینڈ وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی اینڈ واچ یہ کیا ہو. جو انڈین شفٹ جو ہوئی، انہوں نے ایک چیز کو، یا انہوں نے میرے خیال میں ویٹو نہیں کیا 4-5 ریزولوشنز جو آئے اس کے نیشن کے، بٹ ابسٹین کیا، وچ از لائک اے ویٹو. اور انڈین کے کافی یہ آپ کے جو مہاراجا ارنب اور دوسرے اس قسم کے جو لوگ الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں، اور ایک میجر گورو ہے اور کوئی دوسرے ہیں، وہ چاہتے ہیں وہاں جا کے لڑیں، تو ہم چاہتے کہ وہاں جا کے وہ بھی شہید ہو جائیں گے. لیٹ دیم گو. دس از اے ویری سیڈ. اس سے میں بھی ڈس اپوائنٹ، آئی ایم اے فرینڈ آف انڈیا، لیکن بلیو می، جو آج کل جو میں پڑھتا ہوں رپورٹس، انالیسز، یہ جو انٹرویوز، اٹ از اے ویری سیڈ تھنگ کہ یہ اس نان الائنڈ کنٹری، جو نہرو صاحب نے جو آپ کے ٹیٹو کے ساتھ اور عبد الناصر کے ساتھ باندونگ کانفرنس کیا، اور یہ کیا، آپ جا کے ان کے گود میں، یہ جینوسائیڈل ٹیررسٹ ہے، یہ مرڈررز ہیں، ان کے ساتھ آپ چلے گئے. تو جو ہندوستان کی جو ہیومینٹی تھی وہ اس غزہ میں مر گئی. اچھا، میں واپس اسی معاہدے کے حوالے سے آتا ہوں. کیا اس سے جو ہے خطے میں بیلنس آف پاور تبدیل ہوگا؟ کیا یہ سگنل ہے اس طرف؟ It's too early. ابھی as I told you, this is a purely defensive agreement. Balance of power, at least next time اسرائیل کچھ کرنے چاہتا ہے تو they will be careful. اور آپ جانتے ہیں کہ جب اسرائیل نے جو مارا بلڈنگ کو، it was only 21 miles away from the ID base. سمجھے؟ تو یو آر رائٹ. ابھی وہ سوچیں گے، اور جو گڈ ول، جو محبت، جو سپورٹ سعودی عرب کے لیے، not only from Muslims, from all other people, it is something very commendable. اچھا، یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر امریکہ کا کیا رد عمل ہے؟ کیونکہ امریکہ از ویری کلوز الائی ٹو سعودی عربیہ. جی، امریکن میڈیا نے کافی ڈفرینٹ ٹائپ کے کومنٹس آئے ہیں. گورنمنٹ نے میرے خیال میں کچھ اتنی میجر آفیشیل نیوز نہیں کہا، کیونکہ دے ڈنٹ وانٹ ٹو. بس آن دا ہول جو امریکن میڈیا، میجر نیوز پیپرز، کوئی ان میں سے کریٹیکل بھی تھے کہ سعودی عرب نے کیا کیا. لیکن آپ جانتے ہیں سعودی عربیہ از ناٹ اے بنانا کنگڈم، یعنی ان کے سوورن اسٹیٹ ہے، ان کے پاس گورنمنٹ نوز. تو ان دا فائنل انالیسس جو ہم کرتے ہیں وہ ہماری مصلحت کے لیے اور ریجن کی مصلحت کے لیے. تو
تو یہ اس میں کہا جاتا ہے کہ چائنا کا بھی ہاتھ ہے اس معاہدہ کروانے میں جو ہے. اسے ایگریمنٹ کہنا چاہیے یا ٹریٹی کہنا چاہیے؟ ٹریٹی میں جو ہے بائنڈنگ ہو جاتا ہے, ایگریمنٹ میں بائنڈنگ نہیں ہوتا. واٹ وی ہیو ٹو ڈسکرائب اٹ؟ میرے خیال میں اٹس این ایگریمنٹ. انہوں نے نہیں کہا, آپ نے نہیں پڑھا کسی کمیونیکے میں کہ ڈیفنس ٹریٹی. جی انہوں نے کہا کوپریشن انڈرسٹینڈنگ, اور یہ الائن کریں گے اپنے سسٹمز کو, یہ وہ سب. چائنا کا تو اس میں کوئی دور نہیں آیا, حالانکہ پہلے انہوں نے کہا تھا چائنا جب ایران کے ساتھ جو کوپریشن اور راپور ہوا تو لوگوں نے کہا کہ چائنا کا ہاتھ ہے. لیکن میں یہ بولتا ہوں آپ کو, یعنی فائنل انالیسس میں جو ایکشن سعودی عرب لیتا ہے اور جو ایکشن شہزادہ محمد بن سلمان لیتے ہیں, فرسٹ اینڈ فارموسٹ اس کا گول جو ہے ویلفیئر آف سعودی عربیہ. اچھا, گلف کنٹریز میں امریکہ کے بڑے بڑے اڈے ہیں, خاص طور سے قطر میں سب سے بڑا, بہت ہی ایڈوانس جو ہے تو وہ اڈا ہے, چھاونی ہے ان کی. تو اب اس پر کیا اثر پڑے گا کیا؟ کیونکہ وہ قطر کی حفاظت کے لیے نہیں آیا, امریکہ سامنے نہیں آیا. امریکہ کس کی حفاظت کے لیے نہیں آیا سمجھے؟ وہ اپنے جو مفادات کو کولونیل, دیکھتا ہے, جی اپنے مفادات کو, انٹرسٹ کو سرو اپنے کرتا ہے. مفاد اپنے کولونیل دیکھتا ہے. لیکن میرے خیال میں اٹ از این آئی اوپنر. عوام پبلک بیٹھتے ہیں شیشہ اسپاٹس میں ادھر ادھر, سب پہلے سے ہم جانتے تھے, ابھی اٹ ہیز بین پروون. آپ خود دیکھو سیز فائر کے لیے کون ویٹو کرتا ہے؟ امریکہ کرتا ہے. یہ سینڈنگ ایڈ ٹو دا پور پیپل جو اس کو اسرائیل مار رہی ہیں اور یہ کر رہے ہیں, اور جو آپ کے کوئی باشندے جو انڈیا میں خوش رہے ہیں, اٹ از بین ویٹوڈ بائی امریکہ. سمجھے؟ امریکہ نے 2 دن کے پہلے اور کل تک سم آف دا یورپین کنٹریز کو انہوں نے وارن کیا کہ اس کو ریکوگنائز نہیں کرو. کانگریس والوں نے لکھا ساؤتھ امریکن اسٹیٹس کو. ابھی واٹ ہیو دی کانگریس پیپل ٹو ڈو وتھ؟ وہ تو لیجسلیچر ہے, لا میکرز ہے, ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ایگزیکٹو ڈیسیژن میں, وہ بھی لکھ رہے ہیں. تو جو قابو جو ہے, جو پوری ہولڈ امریکہ پر بائی زائنسٹ فورسز از کنٹینیوئنگ. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غزہ میں جو ہے اکتوبر 2023 سے جو خون ریزی ہو رہی ہے, نسل کشی ہو رہی ہے, یعنی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے, اس کو اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ہولو کاسٹ ہے, یہ ہولو کاسٹ جی آپ نے اس سے پہلے کہا تھا ہم سے انٹرویو میں جو ہے. جی تو اب جی اس کا جی کیا, اس کا کیا ہوگا, اس کا واللہ کس طرح سے nobody حل ہوگا؟ knows, ہاں nobody knows. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے ریپرکشنز it will be a godly اور الہی ریپرکشن. یہ جو کر رہے ہیں بدماش, یوزنگ فریلی سپلائڈ ویپنس, سمجھے, اور وہاں سے, اور لوگ آ کے وہاں لکھتے ہیں بوم پر گڈ بائی پیلسٹائن, وہ آپ کی ٹلسی گبرڈ اور نکی ہیلی, سمجھے, اور اکراس دا اٹلانٹک آپ کے وہ ریمبو, رشی سناک ریمبو کی طرح پلین میں آئے. اٹ شوز لیک آف کنسرن, اٹ شوز نو ہیومینٹی. لیکن آپ ایک چیز پر فکر کیجئے کہ 3 سال تک یہ غزے کے والے ننگے دھرنگے having small weapons have held Israel. بتائیے کس نے پہلے اسرائیل کو ہولڈ کر سکا 3 سال تک؟ اتنا مار کھا رہے ہیں, ایمان ہے. 2 دن کے پہلے ایک رپورٹ نکلا بائی این امریکن پیپر, نو پیلسٹینین کمیٹڈ سوئسائڈ. اسرائیل میں بہت بڑی ایک بات ہے. بڑی طبعا, بیکاز ایمان ہے, جوش ہے, سمجھے. اسرائیل میں کافی سولجرز انہوں نے کمٹ سوئسائڈ کیا بیکاز ان کی کانشیس 4 پائلٹس انہوں نے کہا ہم اتنا بم پھینکے, وی ڈونٹ لیو ڈیزرو ٹو لیو, وہ خود اپنے کو قتل کیے, سولجرز کیے, 180 سولجرز معلوم نہیں کتنے اور لوگ لیے. یہاں نہیں, ایمان ہے بس. ہیونگ سیڈ دیٹ دے نیڈ آور ہیلپ, سمجھے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جو ویورز ہیں جو پرو اسرائیل ہے, میں نہیں کہتا ہوں وہ پرو اسرائیل ہے, وہ پرو مرڈر, پرو جینوسائڈ, پرو ہولوکاسٹ کے جو آپ کے ویورز ہیں, ان کو ڈبل چیک کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ جو ہندوستان جو تھا ایک حق کے زمانے میں, اٹ واز آن دا رائٹ پاتھ, ناؤ انڈیا از آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. اچھا سر, ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ایک جو عام امپریشن ہے, تاثر ہے
خاص طور سے میں انڈیا کے مسلمانوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، انڈیا کی تنظیموں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ عرب ممالک یا مسلم ممالک صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں غزہ کے حوالے سے، وہ کوئی ان کی جس طرح سے مدد کرنا چاہیے تھا وہ مدد نہیں کر رہے ہیں. تو یہ جو تاثر ہے یہ ایک کیا کہیں گے، اس سے ایک بدزنی پیدا ہو رہی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا مجبوریاں ہیں عرب ملکوں کی یا اسلامی ملکوں کی؟ صرف زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے، باقی کچھ ہو نہیں رہا ہے. نہیں، وہ کافی ہو رہا ہے. آن دا ون ہینڈ میں جیسے آپ کو کہتا ہوں کہ جو ایکٹیویٹیز ہوئے، جو ریکوگنیشن آف پیلسٹائن، برٹن، یہ اور یہ، اس میں سعودیوں کا بڑا ہاتھ ہے. I'm not talking to you as a Saudi, I'm talking to you as an analyst. یا سمجھے، اس میں سعودی عرب کا بہت ہاتھ تھا. اینڈ دے پش اینڈ پل، کافی بھی ان کے لیے ایڈ جا رہا ہے، لیکن ویری لٹل. ہم چاہتے ہیں اور جائے گا. انفارچونیٹلی ایک اور دو اور تین کراسنگز بند ہوئے ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں. ہاں، رفح ادروائز کراسنگ ہے. جی جو بھی ہو، ہاں لیکن بلیو می، جو جوش اور پبلک کے اس میں ہیں، تو آئی تھنک اٹ ول کنٹینیو انشاءاللہ. ابھی وی ول ون. اچھا، یہ سمجھتے نہیں ہیں صاحب، یہ جو انڈیا میں بھی کہ میں رو رہا ہوں، اکتوبر 7 آ رہے ہیں اور یہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ. آپ اگر جانتے ہیں 1968 میں when the Viet Cong attacked America، آپ جانتے تھے امریکنز کنٹرول، اس کو ٹیٹ آفینسو کہتے تھے. اگر آپ نے سنا ہوگا ٹیٹ آفینسو، تو جی جب بھی یہ بدماش میرے سے بات کرتے ہیں تو I tell them October 7 is the ٹیٹ آفینسو of the Palestinians. یہ the struggle did not start، وہ اکتوبر 7 میں نہیں، ہاں ہاں struggle جی in 1948. کنسنٹریشن کیمپ، قتل عام، سوڈومائز، ریپنگ، یہ جو ہو رہا ہے، اٹ واز ان فرام 48. اب یہ کنٹینیوشن ہے. عرب ممالک ایک زمانے میں کمزور تھے، بس ابھی انشاءاللہ دیکھیے جو ہو رہا ہے، جو یہاں کی لیڈرشپ از پشنگ فل فارورڈ. اور ایک اور چیز ہے، ابراہیم ایکارڈ کو آپ جلا دیجئے. سعودی عرب نے ول نیور ڈو اٹ. ہمارے شہزادہ نے کہا کہ ہم ایک ہی 50 سال سے 2 اسٹیٹ سولوشن، اور جیروزلم اور القدس از دا مین کیپٹل. بالکل. اچھا سر، ہوتا آپ نے خود دیکھا 1850 میں، 1847 یا 57 میں ہانگ کانگ لیا برطانیہ. 1997 برٹن had to vacate ہانگ کانگ. 150 years جو اسٹرگل ہوتی ہے یہ پبلک کی، it will go on. میں آپ سے کنفیشن کرتا ہوں کہ I was very depressed. تو میں رات کو بیٹھا، میں نے بولا کہ خدا آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں there is a big plan. People may not believe in God, but I believe that God has a big plan. اور یہ جب مجرم، شیطان، خونی اور منافق have been exposed، آپ خود دیکھیے کہ جو ویسٹرن میڈیا کتنا ایکسپوز ہوا. لکھ نہیں سکتے ہیں، کوئی رائٹر لکھتا تو اس کو روکتے ہیں، کوئی اناؤنسر کچھ کہتا. اتنے صاحب ان کے دل میں ہیٹرڈ ہے اور یا خوف ہے اسرائیل سے. یوکرین پر رو رہے ہیں، سمجھے. یوکرین پر سے یاد آیا مجھے سر، میں بیچ میں یہ مداخلت کر رہا ہوں. وہ فرسٹ لیڈی آف یونائٹیڈ اسٹیٹس لیٹر لکھتی ہے یوکرین کے بچوں کے بارے میں. یس، بالکل. آج آپ یہ دیکھیے، انہوں نے لکھتے ہیں رشین سولجرز اٹیک یوکرین اینڈ گو. Israeli forces cross into Lebanon as if they are going to see a movie یا کوئی پلے جا رہے ہیں، cross into Lebanon. نہیں، یہ صاحب بدماش ہیں. اور ہمارے سب جو یہ میں کہتا ہوں، نہ ہندو نہ مسلم، all those who love justice in India should be aware. ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں، جو انفارچونیٹلی ہمارے بہت ہندو بھائی گانا these Hindu people should understand کہ جو ریبائز اور یہودی ریلیجن میں it is allowed to kill idolaters، جو یہ آپ کے صنم آئیڈلس کو ورشپ کرتے ہیں، بت پرست بت پرست کو،
اوپنلی، اور ان کے ربائی نے کہا کہ جو ہندوستان کے ہیں ان کے 500 ملین کو ہم قتل کریں گے، صاف صاف کہتے ہیں کرسچنس کو قتل کریں گے بیکاز دے بلیو. ایٹ لیسٹ اس ٹائم پر انہوں نے مسلمانوں کو بھول گئے، وہ سائڈ پر رکھ دیا بیکاز وی ڈونٹ ڈو دیٹ. تو یہ صاحب ان کو معلوم ہونا چاہیے جاہلوں کو انڈیا میں کہ یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ ایک دن آپ پر حکومت کریں گے تو آپ یہ 500 ملین ول گو. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل بہت سخت نہیں، مخالف ہے. میں فیکٹس اور ڈاکومنٹیشن سے اور اس کے دین میں آپ میں بھیجوں گا، اگر آپ دیکھیں گے وہ ڈال سکتے ہیں آپ جی کہ انہوں میں نے لکھ کہا. رہا ہوں. ہاں یس یس. اچھا سر، میں واپس معاہدے کی طرف آتا ہوں. اس معاہدے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے جو ہے ایک لاٹری نکل گئی ہے، اس کی کایا پلٹ ہو جائے گی. اور ادھر کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس کو نیوکلر امبریلا ملے گا سعودی عرب کو. تو آپ اس کو کس طرح سے جو ہے اینالائز کریں گے سر؟ لاٹری تو کبھی آتی نہیں صاحب، وہ ایسے کہتے ہیں کہ لاٹری. میں خود کوشش کر رہا ہوں کتنے سالوں سے لاٹری خریدوں، کو فائدہ نہیں ہے. آئی تھنک دا تھنگ از کہ یہ دونوں کنٹریز اپنی اسٹریم لائن کریں گے، کوآپریشن کریں گے. آج کل جنگ یا ڈیفنس از ناٹ اباؤٹ ایروپلینس یا ہوائی جہاز، یہ اٹ از اباؤٹ اسٹریم لائننگ. اس کے بارے میں آپ یہ ڈیفنس سسٹمز، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، آئی ٹی کی کوآرڈینیشن ہوگی. یہ ایک چیز ہے. اٹ ول آف کورس انہینس دا ڈیفنس کیپیبلٹی، یہ تو ہے اور لکھا بھی ہے. لیکن نیوکلیر امبریلا انشاءاللہ اٹ ول ناٹ بی use it. Saudi Arab did not want the nuclear umbrella, but it wants at least, defense relations where both sides ensure each other. انہوں نے ایک چیز بھی لکھا، اور آپ مجھے کریکٹ کیجئے کہ an attack on one is considered attack on other. یہ میرے خیال میں انہوں نے کہا اس میں. ہاں اس میں ہے، باضابطہ ہے، ایگریمنٹ میں ہے. وہ نیٹو کی جو کلاس ہے ٹریٹی کی، نیٹو کی ٹریٹی کی کلاس 5 ہے، یہی ہے، اسی طریقے ہے. لیکن مین تھنگ آپ بتائیے ہندوستان میں لوگوں کو اور بھارت میں، یعنی کہ یہ جو ٹریٹمنٹ ہے از ناٹ پوسچرڈ اگینسٹ اینی کنٹری. یہ کسی ملک کے خلاف نہیں، اٹس اے ڈیفینسو میکینزم. اچھا، آخری میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جس طرح کے حالات ہے، اسرائیل کی منمانی ہو رہی ہے، امریکہ کا جو رویہ ہے انتہائی، تو اس کے نتیجے میں مسلم ملکوں میں جو دوحہ میں کانفرنس بھی ہوئی، تو ایک جو کیا کہیں گے اس کو، ایک خیال جو ڈیولپ ہو رہا ہے کہ نیٹو کے طرز پر اسلامی جو ہے نیٹو بننا چاہیے، ایک ڈیفنس پیکٹ ہونا چاہیے. 56 کنٹریز ہے، مسلم کنٹریز ہے. تو کیا یہ مٹیریلائز ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان میں ہوا ہے، یہ اس کی وہ بن سکتا ہے، بنیاد بن سکتا ہے؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل دیٹ؟ It's possible to have more cooperation, لیکن نیٹو ٹائپ ملٹری ونگ یا ملٹری یونٹ نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن اٹس اے گڈ چانس، جیسے سعودی عرب کا اور پاکستان کا ہوا، کل شاید کوئی دوسرے ملک آ جائیں گے، ٹریٹی کریں گے. لیکن واٹ ایور اٹ از، اٹس ناٹ این اوفینسو پلیٹ فارم. یہ جو کہہ رہے ہیں انڈیا میں اور کہہ رہے ہیں ویسٹ میں، اٹس این اوفینسو پلیٹ فارم اگینسٹ اینی ون. It's a defensive mechanism. Everyone has the right to defend themselves. یہ آپ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں، دشمن کو بھی ایگری کرنا چاہیے نا. سیکنڈ، ہم جب یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ تھے اور لے رہے تھے، اور یہ اسٹائل چینج ہوا، نئی لیڈرشپ آئی، اور جو ہے وی وانٹ فرینڈس ناٹ ماسٹرز. سمجھے؟ سعودی عرب is the land of Makkah and Medina. It has God has given it a position not only in the Islamic world, elsewhere. It is one of the largest aid givers پوری دنیا میں، پرسنٹیج وائز، اپنے بجٹ وائز. اور نہیں صرف مسلمان ملکوں، سب کو. اگر یہاں ارتھ کویک ہوا، کچھ جلن ہوئی، کچھ کیا ہوا، تو یہ معلوم ہونا چاہیے آپ لوگوں کو کہ جو ہوا ہے ابھی، it is a realization ہماری فورن پالیسی which is سیلف ڈیپینڈنٹ اکنامکلی. اور آپ جانتے ہیں 5 سال میں اتنی پروگرس ہوئی الحمدللہ. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں سائڈ بائی سائڈ ہماری ملٹری ونگ بھی اس پر یعنی کافی مضبوط ہو. آخری مجھے بات یاد آئی، ہمارے پوسٹ میگزین جو ہے اس کے ایڈیٹر ہیں پروین سہانی صاحب. وہ بہت زبردست ڈیفنس اینالسٹ ہے،
ان کا اس پر بھی یہ پاکستان سعودی عرب پر بھی ایک ویڈیو آیا ہے. انہوں نے اسی انداز سے آپ نے جو گفتگو کی ہے اسی انداز سے گفتگو کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن سندور کے نتیجے میں پاکستان کا پروفائل ہائی ہوا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی کے نتیجے میں سعودی عرب، کیونکہ یہ اس طرح کی خبریں گشت کر رہی تھی، کہا جا رہا تھا کہ عرب ممالک جو ہے پاکستان کو جو ہے تحمل سے صبر سے کام لینے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن جو آپریشن سندور کی جو نتائج سامنے آئے اس کے بعد جو ہے عرب ملکوں کے حکام کا جو ہے پاکستان جانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے یہ معاہدہ بھی اس کا ایک بیس بنا. Yes, you can say that, but میرے خیال میں نیگوشیشنز کافی عرصے سے ہو رہی تھی، اور میں نے جیسے کہا اٹ واز ناٹ ون انسیڈنٹ. پاکستان کے جو ٹیکنالوجی، چائنیز کے ٹیکنالوجی، ادر ٹیکنالوجی، ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک جو ہے سعودی عرب اکنامک انڈیپینڈنس ہو اور ملٹری انڈیپینڈنس ہو. اٹ مینس ہم جہاں سے سامان لائیں گے جو ہمارا فائدہ ہوگا، اور اس پر کوئی کنڈیشن نہیں ہوگا. اینڈ دس از ہیپننگ. میں یہ بول رہا ہوں آپ کو، اور میں امید کی بات ہے کہ یہ شہزادہ محمد بن سلمان یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس ملک جو ہے اٹ شوڈ بی اے پلر آف اکنامک اینڈ ملٹری اسٹرینتھ. بہت شکریہ سالار کے ناظرین سے بات کرنے کے لیے. اس پلیٹ فارم پر آپ اس سے پہلے بھی آئے ہیں اور بہت اچھی آپ نے جو ہے باتیں بتائی ہیں، بہت ہی مدلل انداز میں اپنی گفتگو پیش کی ہے. ہم آپ کے بہت ہی ممنون اور مشکور ہیں جناب خالد المعینہ صاحب. تھینک یو. یہ ناظرین، یہ تھے عرب کے مشہور صحافی، ممتاز صحافی خالد المعینہ صاحب، جو بتا رہے تھے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے وہ ڈیفنس پیکٹ ہے، آفنس کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، کسی کے خلاف کوئی آفنس نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو اسرائیل کا جو رویہ ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے بہت سی باتیں بتائی، اور کہہ رہے ہیں کہ جو غزہ کی جو مظلومین ہے وہ جس طرح سے پامردی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں گزشتہ 3 سال سے، کہیں نہ کہیں ان کے اندر جذب ایمانی ہے، اسی وجہ سے وہ ٹکے ہوئے ہیں اب تک، جو ہے ایک بڑی قوت کے ساتھ جو ہے تو مقابلہ کر رہے ہیں. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس حوالے سے جو کچھ بھی جو اپریہنشنس ہے وہ بے بنیاد ہے، اس پر جو ہے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور انڈیا جو ہے سعودی عرب کا ایک بہت ہی ٹریڈیشنل وہ حلیف ہے، ساتھی ہے، اور جو تعلقات ہے وہ بڑے مضبوط ہے، اور جو وہاں پر جو لوگ گلف میں جو کام کر رہے ہیں ان پر کوئی اس معاہدے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کے بارے میں جو ہے غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. تو ناظرین، آپ سے اجازت لینے سے قبل میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، اور جو ہے اس پروگرام پر کامنٹ کرے اور اسے لائک کرے. بہت شکریہ.